کو خوش آمدید انکل اسٹاک شو میں. آج ہمارا ایک نیا ٹاپک جو میں انکل سے کہوں گا کہ اس پہ کچھ اظہار خیال کریں کہ جو بجٹ ابھی آیا ہے 2023 اور 24 کا جو حکومت نے پیش کیا ہے اور اس میں عوامی توقعات کیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے 30 سے 35% حکومتی ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, تو عوامی توقعات جو ہے وہ کیا ہیں پرائیویٹ ملازم کے لیے؟ آپ کیا اظہار خیال کریں گے, کیا سوچتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی انکل. Okay, Tahir Farooqi, very important topic. Budget is always important for a year time for the expenditures and for the growth of a country. So, of course, I have few points I would like to speak. چلے میں اردو میں بولتا ہوں, تھوڑا سا انگریزی میں بول گیا اپنی ترنگ میں. تو یہ بجٹ جو دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک بے انتہا کامیاب بجٹ ہے. جس حالات سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کا خزانہ, پاکستان کی گورنمنٹ حکومت گزر رہی ہے, اس حساب سے اسحاق ڈار صاحب نے اپنا ایک سکہ جمایا. یہ بتایا کہ بھائی میں جیسا بھی ہوں, جو بھی میرے خیالات ہیں, جس پارٹی سے بھی ہوں, لوگ جتنا مجھے چاہیں نہ چاہیں, لیکن بھائی آپ کی جو فائنانس کی ایکسپرٹیز ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یو آر این ایکسپرٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو مجھے اچھا لگا. آئی ایم ایف کو آپ نے ٹائی دینی ہے اسحاق ڈار صاحب, اور گھٹنے نہیں ٹیکنے. یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہوگا. $5.5 بلین جو آپ نے واپس کیے ہیں, اٹس اے ویری بگ سرپرائز ٹو می 13 مہینوں میں, اور یہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے بات. اب آتی ہے بات, آپ نے تنخواہیں بڑھائیں, آپ کی پارٹی نے بہت بڑا کام کیا ہے. ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تو ہیں لیکن ایک بڑے کامیاب پولیٹیشین ہیں. کامیاب پولیٹیشین وہ یوں ہے کہ بھائی وہ منج گیا ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے بنتے کئی دفعہ بنا اور پنجاب کے لیے اس نے کام بھی کیا. ٹھیک ہے, لیکن پنجاب کا مطلب پورا ملک نہیں ہوتا. آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب, ٹھیک ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب, ملک کے لیے کام کرنا. پرائیویٹ لوگ کیا پاکستان کے شہری نہیں؟ پرائیویٹ کمپنی میں جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے شہری نہیں؟ 35% آپ نے بڑا زبردست لیوریج دیا ہے, بڑا زبردست مارک اپ کیا ہے, تباہی پھیر دی. آئی ول کنسیڈر ان مائی نالج دی بیسٹ پولیٹیکل موو a political party can do. Congratulations. آپ کو میں کنگریچولیشن کا لفظ بھیجا, مبارکباد. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہو جائے گی, آپ ووٹ بینک توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو بات آ رہی ہے سمجھ, لیکن آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی سے دور نہیں ہونا ہے, کیونکہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد پولیٹیشین. آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں. یہ 35% آپ کہاں سے دیں؟ بغیر ایسیٹس کے نوٹ چھاپیں گے, پھر لوگوں کہیں گے 3 مہینے کے بعد ملیں گے آپ کو 35%. ابھی تو آپ نے اس کا امپیکٹ حاصل کر لیا, لیکن یار یہ بات مزیدار نہیں ہے. اس میں گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا بہت کم تعلق. چلیں, اگر آپ کی ایکسپرٹیز کو میں تسلیم کر لوں اینڈ میں مان لیتا ہوں کہ آپ اس کا حل نکال لو گے, جس کا مجھے اندازہ ہے کہ نکال بھی لو گے. جیسا تم آئی ایم ایف سے فائٹ دے رہے ہو, آئی ایم ایف کو پچھلے 6 مہینے سے وہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے فالو کیا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ابنڈن نہیں کرنا ہے. وہ بھی ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں, ملک کے شہری ہیں, انہیں بھی ریلیف چاہیے بھائی. ان کے بھی 3 4 بچے ہیں. یہ زیادتی ہو جائے گی. ملک میں انتشار پھیلنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا شوشہ بن سکتا ہے. لوگ روڈ پر نکل آ سکتے ہیں کیونکہ اس کا اکانومی سے تعلق ہے, ان کے جیب سے, ان کے اخراجات سے, ان کے گھر کے روز کے بجٹ سے تعلق ہے. تو بھائی بڑا بجٹ چھوٹے بجٹ کو چلاتا ہے, یہ تو آپ نے نہیں بھولنا ہے. چھوٹے بجٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے بجٹ. بڑا بجٹ سے کامیاب بجٹ ہے تو چھوٹے بجٹ خود بخود کامیاب ہو جائیں. تو آپ اگر اس وقت نہیں کر سکے تو آپ اس میں ایک امینڈمنٹ کریں, اسمبلی میں قانون پاس کروائیں کہ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو ہم آئندہ مہینے میں, آئندہ 2 مہینے میں یہ ریلیف دے رہے ہیں. لیکن لوگوں کو آپ نے یہ حوصلہ دینا ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی کمٹمنٹ. یہ آپ نے ایسے ہی جو ہے نا, جیسا پاکستان میں بڑکیاں ماری جاتی ہیں پولیٹکس میں, یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی میں نے دیکھا آپ نے
فارن چیزوں پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں، باہر کی مصنوعات پر، باہر کی گاڑیوں پر، وہ آپ کا خیال صحیح ہے، کیونکہ اب ہمارے لوگ جو ہے نا وہ 600 اور 800 سی سی کی گاڑی کو پسند نہیں کرتے. آپ کا جو فالس میک اپ ہے آپ کے ملک کا، آپ وہ ہر طریقے سے آپ نے ایک فیک کلچر پیش کرنا ہے. شیم آن دس نیشن. میں کہہ رہا ہوں، آپ کا انکل کہہ رہا ہوں، تم ریئلٹی کے ساتھ کب دوستی کرو؟ 600 سی سی کی گاڑی لے لو، اس سے زیادہ آپ کی استطاعت نہیں، اس سے زیادہ آپ پیٹرول نہیں خرچ کرتے. 800 سی سی کی لے لو. نہیں، آپ کے پڑوسی کے پاس 1300 والی ہے تو آپ کو وہ چاہیے. آپ نے اس نیچر کو بہت اچھی طرح ڈیپ ڈاؤن کیلکولیٹ کیا، اور یہ لوگ ٹیکس دے کے یہ گاڑیاں لیں گے، اس میں حکومت کے پیسے بنیں گے. گڈ موو، ویری انٹیلیجنٹ موو. پھر یہ باہر کی پروڈکٹس پہ، کپڑوں پر، جینس پر، جوتوں پہ آپ نے ٹیکس ہائی لیول پہ لگایا، بہت زبردست. بعد میں ملک میں انویسٹمنٹ کرنے پہ آپ نے ٹیکس بالکل ہٹا دیا، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگانے پہ ٹیکس بالکل ہٹا دیا. شروع کے 2 سال سے 3 سال تک آپ نے جو ریلیف دیا، اٹس گڈ پارٹ آف یور بجٹ. اور جس طریقے سے رقم مختص کی گئی ہے اس میں ایک زبردست بیلنس دیکھ رہا ہوں. وہاں میں تمہاری قابلیت سے متاثر ہوں سردار. اگر تم سنسیئر ہو اس ایفرٹ میں اور خالی پالیٹکس نہیں کر رہے ہو تو آئی ایم ود یو. اٹس اے گڈ بجٹ اینڈ آئی تھنک آئی وش یو دی سکسیس ایز ویل. تو آپ اس کو کامیاب کریں. اور دوسری بات، یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا چھوڑ دیں. کون کرپٹ ہے، وہی میری درخواست عمران خان صاحب سے. یار گلے مل لو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاؤ. عمران خان بھی تو اپنا ہی بندہ ہے نا یار، جیسا بھی ہے. آپ نے اس کو کیوں ٹارگٹ بنایا؟ اس طرح ٹارگٹ نہیں بنایا. فوج سے مخاطب ہوں، فوج آپ کو سرخاب کے پر نہیں لگے. آپ کے خلاف بھی انقلاب آ سکتا ہے اس ملک. دنیا کی تاریخ بھری ہے. کوسٹا ریکا کی مثال دوں گا آپ کو. اگر ہسٹری پڑھتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ فوج میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، وار ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، گورنمنٹ کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا جنرلس کو. قوم کی یہ طاقت ہونی چاہیے. کوسٹا ریکا از اے ویری یونائٹڈ نیشن. آج ان کا سکہ پورے دنیا میں بول رہا ہے کہ یہ امن پسند لوگ ہیں. ان کے پاسپورٹ کی وہ ویلیو ہے جو آپ کے گرین پاسپورٹ کی نہیں ہے. انہیں بغیر ویزا کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جاتا ہے، سلام کہہ کے مسکراہٹ کے ساتھ کہ یہ پیسفل کنٹری کا باشندہ ہے، ہمارے ملک میں 4 پیسے خرچ کرنے آئے گا اور امن کی پھلواری پھیلائے گا. آپ کا کیا مزاج ہے؟ آپ کی یہ جو اکڑ ہے کس بات پر ہے بھائی؟ پاکستان سے پڑھے ہو، پاکستان کے پنڈ سے پڑھے ہو، پاکستان کے چیک نمبر سے تم اٹھے ہو، وہاں سے جا کے جنرل بن گیا. تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے. انگریزی صحیح کرو. جب ہم اپنے جنرل کی انگریزی سنتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. کیا تمہارے آرمی کا لیول ہے؟ تمہیں انگریزی بولنے نہیں آتی؟ واٹ آر یو پراؤڈ آف؟ انگریزی بولنے نہیں آتی آپ کو؟ جنرل صاحب بنے، بلے شلے لگا کے بیٹھے ہیں. انگریزی کب سیکھو گے؟ مت بولو انگریزی، اردو بولو. آ رہا سمجھ میں؟ اپنے بجٹ کو کم کرو. پاکستانیوں سینئر سٹیزن، آپ نے اس کو نیگیٹو نہیں لینا. You don't have license to every power because you have a gun or you are called establishment. یہ نیا نام ہے. I don't know the language of establishment. What establishment means? What does it mean? آپ سپریم ہیں؟ نہیں. Political parties are supreme and the parliament is supreme. کورٹ آپ بھی سن لیں، پارلیمنٹ آپ سے سپیریئر ہے. آپ کو اٹھا کے پھینک سکتی ہے. پارلیمنٹ کی یہ طاقت ہے. خدا حافظ پاکستان. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اتفاق کر لیں. اور فوج آپ اپنے لیمیٹیشنز کو سمجھیں. خدا را پاکستان ہر دل عزیز ہے. آپ بھی ہمارے ہر دل ہے. آپ نے جان کا قربانی دی ہے، جان کی قربانی. لیکن وہ گینگ وار ہو جاتی ہے جب آپ اس کے بہت زیادہ بینیفٹ لے لیتے ہیں. وہ شہادت نہیں ہوتی، وہ گینگ وار ہو جاتی ہے. آپ نے اس کا بینیفٹ لے لیا، اپنی 50 نسلوں کو سنوار دیا. آپ نے یہ نہیں بھولنا. خدا کو تم نے منہ دکھانا. جنرل صاحب
خدا حافظ پاکستان، پاکستان زندہ باد.